السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے اسامہ رشید اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل انفوٹیک ہب۔ ایک ایسی مخلوق جس کا ہم نے بارہا کہیں نہ کہیں ذکر ضرور سنا ہوگا، کبھی کہانیوں میں تو کبھی فلموں میں، لیکن ان کی کیا حقیقت ہے؟ کیا یہ ہوتے بھی ہیں یا نہیں؟ دوستو، ہم بات کر رہے ہیں جادوئی مخلوق ایلینز کی۔ اگر ہم ماڈرن دور میں دیکھیں تو ایلینز کا پہلا دور 20ویں صدی کے آغاز میں شروع ہوا تھا۔ 1897 میں ایچ جی ویلز نے اپنی مشہور کہانی دی وار آف دی ورلڈز لکھی، جس میں مارس سے آنے والے عجیب و غریب مخلوقات کا ذکر کیا تھا، اور پھر 2005 میں اسی کانسیپٹ کو لے کر فلم بھی بنائی گئی۔ فلموں اور کہانیوں میں ایلینز کو مختلف انداز میں دکھایا گیا ہے، کبھی انہیں انسان دوستوں کے روپ میں دکھایا گیا اور کبھی انہیں انسان کے دشمن کے روپ میں جو دنیا پر حملہ کرتے ہیں۔ یہ کہانیاں اکثر انسانوں کی امیجنیشن اور فکریات پر مبنی ہوتی ہیں۔ ان میں دکھائے گئے ایلینز کا اصلیت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر ہم کچھ پچھلے وقتوں میں جا کر دیکھیں تو گریک میتھولوجی میں مختلف دیوتاؤں یعنی گاڈز اور ان کے مقامات کے بارے میں بہت ساری کہانیاں ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسی مخلوقات کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے جو انسانوں سے مختلف ہیں اور جن کو آسمان اور زمین کے درمیان رہتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اولمپین گاڈز جیسے کہ زیوس، ہیرا، سورڈیون اور دوسرے دیوتا جو ماؤنٹ اولمپس پہ رہتے تھے، یہ سب انسانوں کی سوچ سے بہت دور اور بہت مختلف پاور رکھتے تھے۔ ان میں سے ہر کسی کی اپنی طاقتیں تھیں، جیسے سیوڈون سمندر پر حکومت کیا کرتا تھا اور ہیرا جس کو ہر چیز کے بارے میں پتا تھا۔ یہ قدیم گریک تصورات ایلینز کے ماڈرن کانسیپٹ سے کچھ سملیرٹیز رکھتا ہے۔ انسانوں سے مختلف ایڈوانس ٹیکنالوجی یا پاورز رکھنے والی مخلوقات کا ہونا جو کہیں دور رہتی ہیں اور صرف کبھی کبھی انسانوں کے سامنے آتی ہیں۔ یہ سوچ قدیم گریک لوگوں کی تجزیہ پر مبنی تھی اور شاید ان کا مقصد یہ سمجھنا تھا کہ دنیا میں ہمارے علاوہ بھی کوئی اور مخلوقات ہیں جو بستی ہیں۔ یونان کے فلسفی پلاٹو نے اپنی کتاب ٹائمس میں اٹلانٹس کا ذکر کیا، جو کہ ایک کھوجا ہوا شہر تھا، لیکن وہ بھی اصل میں حقیقت رکھتا ہے یا نہیں اس کا کچھ نہیں پتا۔ اٹلانٹس کے رہنے والے لوگ انسانوں سے مختلف تھے، ان کی تحقیقات اور ٹیکنالوجی بہت ایڈوانس تھی۔ یہ تصور کچھ حد تک ایلینز کے کانسیپٹ سے ملتا ہے، جس میں ایک ایڈوانس سویلائزیشن کا ہونا اور پھر ایک عام انسانوں کی دنیا سے الگ رہنا کا ذکر ملتا ہے۔ اگر ہم گریک میتھولوجی کے خداؤں کو ایلینز مان بھی لیں تو سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس سوچ کو ثابت کرنے کا کیا ثبوت ہے۔ حالانکہ گریک میتھولوجی میں ان دیوتاؤں کے بہت سی کہانیاں اور داستانیں ہیں، لیکن ان کے اصل ہونے یا ایلینز ہونے کا کوئی ٹھوس ثبوت موجود نہیں ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ صرف انسانوں کی تصور کی پیداوار لگتی ہیں جو اس وقت کے لوگوں کی سمجھ اور دنیا کو واضح کرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ آج کے دور میں سائنس نے ایسی ہی مخلوقات کے موضوع پر بہت تحقیقات کی ہے۔ ناسا اور دوسری اسپیس ایجنسیز اس کوشش میں ہیں کہ کہیں دوسرے سیاروں یا ستاروں پر زندگی کی نشانیاں مل سکیں۔ SETI نامی امریکہ میں موجود ایک ادارہ ہے جو کہ ریڈیو ٹیلیسکوپ کے ذریعے اسپیس سے آنے والے سگنل کو سنتی ہے تاکہ یہ سمجھ سکیں کہ کہیں دوسری مخلوقات بھی ہیں یا نہیں۔ لیکن اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی ہونے کے بعد بھی آج تک یہ ثابت نہیں کیا جا سکا کہ واقعی کیا ایلینز اس کائنات پر بستے ہیں یا نہیں۔ اسلام میں ایلین سے متعلق کسی بھی صورت یا کسی بھی شکل میں کوئی اسپیسیفک ذکر نہیں ملتا، لیکن ہمارے پاس قرآن میں کئی مختلف مخلوقات کا ذکر ضرور ہے۔ ان مخلوقات میں انسان، جنات، حیوانات، فرشتے اور چھوٹی مخلوقات جیسے کیڑے مکوڑے شامل ہیں۔ یہ مخلوقات اپنے اپنے مقام پر اللہ کی مخلوق ہیں اور ان کا ذکر قرآن میں کئی جگہ پر کیا گیا ہے، مگر جہاں تک ایسی مخلوقات کا تعلق ہے جن کو ہم ایلینز کہتے ہیں، ایسی کسی بھی مخلوقات کا واضح طور پر قرآن میں کہیں بھی ذکر نہیں ملتا۔ اسلام کے مطابق اللہ تعالیٰ کی قدرت ناقابل اندازہ ہے۔ ہماری سوچ صرف اسی قدر تک جا سکتی ہے جتنا ہمیں معلومات دی گئی ہے۔ قرآن میں کہیں بھی ایلینز کا ذکر نہیں ملتا، مگر یہ ممکن ہے کہ اللہ نے ایسی مخلوق پیدا کی ہو جو ہمارے علم سے باہر ہو۔ اس لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ ایلینز واقعی میں موجود ہیں یا نہیں۔ کیا ایلینز واقعی میں موجود ہیں یا نہیں، یہ آج تک ثابت نہیں کیا جا سکا اور یہ آج تک راز ہی ہے۔ اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ابھی کے لیے ہمیں دیں اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔